اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری یہ ویڈیو ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ آنے والی میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ارے اماں، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ادھر نہ آ کر بیٹھا کر، مرغیاں کھانا کھا رہی ہیں، تجھے دیکھ کے ڈر جاتی ہیں۔ اماں اپنے ہی خیالوں میں گم مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے جوزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ مرغی کس طرح اپنے منہ کا دانہ اپنے ننھے منے جوزوں کو کھلا رہی تھی۔ اپنی بہو کی کرخت آواز سن کر اپنے خیالوں سے چونکی اور خالی نظروں سے بہو کو دیکھنے لگی۔ میری دھی اندر کمرے میں جی گھبرا رہا تھا، اس لیے مرغیوں کے پاس آ بیٹھی۔ اچھا جا اندر، روٹی پڑی ہے کھا لے۔ اماں اپنی ٹوٹی چپل پیروں میں پہن کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ آج پھر سوکھی روٹی اور پیاز۔ اماں نے دکھ سے کھانے کی طرف دیکھا۔ او نذیرہ، میری دھی، تھوڑا سالن ہے تو لا دے، یہ پیاز نہیں کھایا جاتا۔ نذیرہ نے پہلے تو آواز پر کان نہیں دھرے، لیکن جب ساس نے فرمائش کی تو تن کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، تو نے تو مربے نام کیے ہیں نا پتر کے، جو فرمائش کرتی ہے۔ آج جب تیرا پتر کام سے آئے گا تو کہنا، تجھے ککڑ بھون دے گا۔ ارے اماں، شکر کر، روکھی سوکھی کھانے کو مل رہی ہے۔ پہلے خرچے کم تھے جو تو بھی مفت کی روٹیاں توڑنے چل دی۔ اچھی بھلی رہ رہی تھی اپنے بیٹے عنایت کے گھر، پتہ نہیں دل و دماغ پر کیا وبال اٹھا جو بھاگی چلی آئی۔ نذیرہ اپنے لفظوں کا زہر اماں کے دل میں اتار چکی تھی۔ اماں آنسوؤں کے پل باندھے روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھانے لگی۔ جب پوتی اسکول سے آئی تو دونوں ماں بیٹی تازہ سالن کے ساتھ کھا رہی تھیں اور پاس ہی ٹھنڈی لسی کا ڈول رکھا تھا۔ اماں صحن میں لگے نیم کے درخت کے سائے چارپائی پہ بیٹھی خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اماں کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام طفیل اور چھوٹا عنایت۔ ایک ہی گاؤں میں ٹھیکے پہ زمین لے کے زمینداری کرتے۔ ان کے گھر بھی ایک دوسرے سے نسبتاً فاصلے پر تھے۔ اماں نے شوہر کی وفات کے بعد دونوں بیٹوں کو محنت مزدوری کر کے پالا۔ اماں کی خاموش طبیعت اور اچھے اخلاق کے باعث پورے گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ دونوں بیٹے جوان ہوئے تو حسب توفیق ان کی شادیاں کی۔ جب بیویاں گھر آئیں تو بیٹوں نے آنکھیں پھیری، گھریلو حالات کی تنگی کا رونا رونے لگے۔ یہ سچ ہے، جو شکر کرتا ہے اس کو اور زیادہ ملتا ہے، اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اس سے پہلا والا رزق بھی چھین جاتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تنگی کا رونا روتے روتے سچ مچ تنگ دست ہو گئے۔ ٹھیکیدار نے فصل پوری نہ ملنے کی صورت میں اپنی زمین واپس لے لی۔ اب دونوں دہاڑی پر تھے۔ گھریلو حالات تنگ ہونے کے ساتھ ساتھ دل بھی تنگ تھے۔ وہ اماں جس نے تپتی دھوپ ٹھٹھرتی سردی میں محنت مزدوری کر کے جن بچوں کو پالا، منہ کا نوالا ان کو کھلایا، آج وہی ماں پر بوجھ تھی۔ رضیہ، پانی پلا، بہت گرمی ہے آج، سورج آگ برسا رہا ہے، ٹھنڈا ٹھار پانی لانا۔ ابھی لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رضیہ چولہے سے ہانڈی اتارتے ہوئے اٹھی اور گھڑے سے پانی ڈال کر عنایت کو دیا۔ بھائی، کیا بات ہے آج بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا پکا ہے؟ گڈو بہت دنوں سے گوشت کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ بڑے دنوں کی بچت کر کے گوشت لائی ہوں، ہانڈی پک گئی ہے، گڈو اسکول سے آئے گا تو روٹی پکاؤں گی۔ رضیہ خوشگوار لہجے میں بولی۔
आओ भाई तो फैल, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? बड़े दिनों बाद तूने चक्कर लगाया। रज़िया, लस्सी ला भाई तो फैल के लिए। अनायत ने रज़िया को आवाज़ दी। मैं तेरी लस्सी पीने नहीं आया, तुझसे रोक टोक बात करने आया हूँ। मैंने ठेका ले रखा है अम्मा का, जो इसको मैं अपने पास रखूँ, खिलाऊँ पिलाऊँ। तंग आ गया हूँ मैं इसकी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से। कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। तेरे घर में तो रोज़ गोश्त पकता है, खुश रहेगी इधर तेरे घर में। मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, थोड़े खर्चे नहीं हैं। मेरी नज़ीरा बेचारी रात दिन खिदमत करती है, मगर अम्मा हर वक्त इसको कोसती रहती है। अब तो मेरी अकलौती बेटी के भी इस पे खाने पे नज़र है। नज़ीरा ने जो सिखाया था वही जहर उगल रहा था। भाई तो फैल को कैसी बातें कर रहा है? तो खुद ही अम्मा को ज़बरदस्ती बरादरी के सामने अपने घर ले गया था। मैंने तो नहीं निकाला था इसको। और तू जानता है कि मेरे पास आजकल कोई काम धंधा नहीं हो। वेला हूँ मैं, वेला। कहाँ से खिलाऊंगा अम्मा को? रज़िया ही लोगों की कढ़ाइयाँ करके घर का खर्च चलाती है। मैं कुछ नहीं जानता, बस तू कल मेरे घर आ और अम्मा को अपने साथ ले आ। मैं अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। ये कहते हुए तो फैल खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं तुम्हें बता रही हूँ अनायत, अगर तू अम्मा को यहाँ ले आया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ जा, तुझसे बुरा तो पहले ही कोई नहीं। जा, मेरा दिमाग ख़राब ना कर। कुछ भी हो, वो तो हमारी माँ है। भाई तफैल का तो खून सफ़ेद हो गया है, मेरा नहीं। कल जाकर अपनी माँ को ले आऊँगा। चारपाई पे बैठते हुए फ़ैसला सुना दिया। रज़िया अपना गुस्सा ज़ोर ज़ोर से बर्तन मांज कर उतारने लगी। तो फैल तो गया था अनायत के घर। हाँ गया था, तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ? कह आया हूँ, अगर माँ को ले जाओ। अगर ना आया तो नज़ीरा को तफ्तीश हुई थी कि अगर ना आया तो खुद जाके छोड़ आऊँगा। तो फ़िक्र ना कर, तू बस खुश रहा कर। हाँ तो फैल, मैं तो अब बहुत खुश हूँ। रब ने पूरे 7 साल बाद सुनी है हमारी। हाँ हाँ जानता हूँ, तू बड़ी खुश है। इधर देखो मेरी तरफ, हंस कर तो दिखा। तो फैल तू भी ना। नज़ीरा बात अधूरी छोड़कर हंसने लगी। तो फैल, मेरी ख्वाहिश है कि रब पुत्र दे मुझे इस बार। हाँ हाँ, मेरा भी तो दिल चाहता है। अच्छा, मैं बाज़ार से जाकर तेरे लिए कुछ फल फ्रूट लेकर आता हूँ। अम्मा आकर रोटी खा ले, नज़ीरा ने अम्मा को आवाज़ दी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चारपाई से उठते हुए रोटी खाने के लिए आ गई। अम्मा रोटी खा ले, वही सूखी रोटी और साथ अचार। आज शायद अम्मा का आखिरी दिन था, इसी वजह से नज़ीरा ने मेहरबानी की, प्याज की जगह अचार दे दिया। नज़ीरा दी, बड़ी गर्मी है, अचार से मेरा पसीना जलता है। एक प्याली दूध ला दो, मैं रोटी डुबोकर खा लूँगी, अम्मा ने कहा। अम्मा, तेरी इन्हीं बातों की वजह से मैं तंग हूँ। सलाम भरजाई। अनायत की आवाज़ सुनकर नज़ीरा ने मुड़ कर देखा तो अनायत सहन अबूर करके अम्मा की चारपाई पर आ बैठा। अम्मा के खाने की तरफ देखकर ठंडी सांस भरी। चल उठ अम्मा, मैं तुझे लेने आया हूँ, गुड्डू तेरा इंतज़ार कर रहा है। ना पुत्र ना, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। नज़ीरा ठीक हो, मेरी ज़रूरत है, एक बार बच्चा हो जाए तो फिर आऊँगी। नज़ीरा बोली, अम्मा तुझे मेरे पर सवार होने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे बगैर बहुत सुखी हूँ और तेरे बगैर मैं ज़्यादा खुश रहूँगी। नज़ीरा ने तो अम्मा का दिल बुरी तरह तोड़ दिया। चल अम्मा जल्दी कर, तुझे घर छोड़कर मैंने काम पर जाना है। अनायत बेहद उकताया हुआ बोला, पुत्र ये तो पागल है,
تو فعل کو دیکھنا، وہ مجھے تیرے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ وہ کہے گا کہ اماں تو ہمارے پاس رہ کر ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اماں پاگل نظیرہ نہیں تو بن رہی ہے، تو فعل خود آیا تھا میرے پاس یہ کہنے کے لیے کہ میں تجھے اپنے گھر لے آؤں۔ اب وہ تیرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اماں کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے۔ اماں کیا ہم سے خدمتیں کرواتی رہو گی؟ کچھ خدمت عنایت سے کروا لو۔ طنزیہ مسکراہٹ سے نظیرہ بولی۔ اماں خاموشی سے اٹھی اور عنایت کے ساتھ چل پڑی۔ رضیہ اماں کے لیے پانی لا، عنایت نے رضیہ کو آواز دی۔ اچھا اماں، میں اپنا کام پر جا رہا ہوں، تو یہاں آرام سے بیٹھ۔ اچھا پتر، رب رکھا، جا خیر سے۔ آ گئی اماں، بڑی جلدی تھی تجھے یہاں آنے کی، جیسے یہاں تو تیرے استقبال کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہوں۔ بس ایک تیری کسر رہ گئی تھی، یہ لے لسی پی، ورنہ عنایت کو تو میری شکایتیں کرنے لگ جائے گی۔ سب پتہ ہے مجھے تیری حرکتوں کا، قبر میں ٹانگیں ہیں اور چغلیاں لگانے سے باز نہیں آتی۔ رضیہ کی زبان نظیرہ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ میرے سوہنے رب، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی جو مجھے یوں آزما رہا ہے؟ میں نے تو ساری زندگی تجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ 2 موٹے موٹے آنسو بوڑھی عورت سے لرزتے ہوئے پیالے میں جا گرے۔ حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا، مگر پیاس ختم ہو چکی تھی۔ لسی کا پیالہ زمین پہ رکھنے کی کوشش میں لرزتے ہوئے ہاتھوں سے مٹی کا پیالہ زمین پر جا گرا اور اماں کے دل کی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا۔ واہ اماں، آتے ہی نقصان کرنے لگی۔ کون سا تیرے پتر کی کمائی کے ڈھیر لگے ہیں جو تو نے پیالے توڑنے لگی؟ اماں کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ خاموشی سے اٹھی، پھٹی چادر سے آنسو صاف کر کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ گاؤں کی مسجد کے پاس بنے تھڑے پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ گئے وقتوں کو یاد کرتے ہوئے دل بھر آیا۔ 50 کا نوٹ جھولی میں آ گرا۔ اماں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ بھکارن سمجھ کر دینے والا دور جا چکا تھا۔ میں بھکارن نہیں ہوں، اپنے پیسے لے جاؤ۔ پیسے دینے والا دور جا چکا تھا اور اماں کی آواز نہ سن سکا۔ اماں نے نوٹ مٹھی میں دبایا اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچی تو عنایت گھر آ چکا تھا۔ اماں اپنی چارپائی تک پہنچی اور کمرے گرنے کے انداز میں چارپائی پہ ٹھہر گئی۔ اماں تو کدھر گئی تھی؟ ٹانگوں میں تیرے زور نہیں ہے اور تو پورے پنڈ کی سیر کرتی ہے۔ ایویں کہیں گر گئی تو سیاپا تیرے علاج کا بھی پڑ جائے گا۔ عنایت نے بے دردی سے اماں کو جتلایا۔ رضیہ روٹی لے کر آ، بھوک لگی ہے۔ عنایت صحن میں لگے نلکے سے ہاتھ دھونے چل دیا۔ کہاں سے لاؤں روٹی؟ نہیں میں نے کچھ پکایا جو تیرے آگے پیش کروں۔ دال سبزی پیسوں سے آتی ہے جو تیرے پاس تو کبھی ہوتے ہی نہیں، اوپر سے کھانے والے بے شمار۔ آخری فقرہ اماں کی طرف دیکھ کر بڑے ہی غصے سے کہا تھا۔ اماں نے مٹھی سے دبے نوٹ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے مٹھی عنایت کے سامنے کھول دی۔ اماں نے ہاتھ میں چوڑا موڑا سا نوٹ دیکھا۔ عنایت کو خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ تیرے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ بس تو رکھ لے۔ رضیہ پکڑ یہ پیسے اور جلدی سے سبزی لے کر لا اور پکا، اماں نے دیے ہیں۔ ہاں تو کوئی احسان کیا ہے مجھ پر جو تو یہ جتلا رہا ہے اماں نے دیے ہیں؟ رضیہ نے نقل اتارتے ہوئے نوٹ عنایت کے ہاتھ سے لیا اور سبزی لینے چلی گئی۔ یہ سلسلہ چند دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ اماں مسجد کے پاس تھڑے پر یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہتی اور جھولی میں گرتے پیسوں میں اضافہ ہوتا رہتا۔ ان میں سے کم از کم ایک وقت کی روٹی بغیر تینوں کے ملنے لگی۔ اماں جس نے انتہائی غربت اور تنگ دستی میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، محنت مزدوری کر کے دونوں بیٹوں کو عزت کے ساتھ پالا تھا، آج انہی بیٹوں نے اپنی ماں کو بھکارن بنا دیا۔ بہن نظیرہ کہاں ہو؟ جلدی آؤ،
تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ کیا ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ اندر آ جاؤ، محلے کی عورت نذیرہ کو بتانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا دیور عنایت اماں سے بھیک منگواتا ہے اور اماں جھولیاں بھر بھر کے پیسے لا کر تمہاری دیورانی رضیہ کو دیتی ہے۔ آج میں مسجد کے پاس سے گزری تو میں نے دیکھا کہ اماں کی جھولی تو پیسوں سے بھری ہوئی تھی اور بیچاری وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بڑا ہی بے غیرت نکلا تیرا یہ دیور، اماں کو تو بھکارن بنا دیا اس نامراد نے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں کہ میری دیورانی رضیہ کا منہ بند کیوں ہے؟ وہ تو ایک دن بھی نہ رکھے اماں کو، اکیلے اکیلے کمائی کھا رہی ہے اماں کی۔ نذیرہ پر سوچ کی آواز میں بڑبڑائی۔ نذیرہ نے اپنے شوہر طفیل سے بولا، طفیل تجھے پتہ ہے عنایت اماں سے بھیک منگواتا ہے؟ مجھے پڑوسن بتا رہی تھی۔ اماں ہر روز جھولی بھر بھر سے لاتی ہے اور رضیہ کو دیتی ہے۔ دیکھ تو نے طفیل، اماں کتنی گھنی اور میسنی ہے، ہمارے گھر تو اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے تھے اور ادھر جا کے کمائی کر رہی ہے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں طفیل، میں رضیہ کو اماں کی کمائی اکیلے نہیں کھانے دوں گی، ہمارا بھی تو حق ہے اماں کی کمائی پر۔ تو ایسا کر، اماں کو جا کر لے آ، اماں سے کہنا ہم بہت شرمندہ ہیں۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کبھی کہتی ہے چھوڑا، کبھی کہتی ہے لے آ، مجھے لٹو سمجھ رکھا ہے؟ جدھر دل کرتا ہے ادھر گھمانے لگتی ہے۔ ادھر سے دفع ہو جا، مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ دیکھ طفیل، ٹھنڈی دماغ سے سوچ، گھر میں اماں کی کمائی آئے گی تو ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ آج پہلی دفعہ نذیرہ طفیل کی جھڑکی میں بھڑکنے کے بجائے آرام سے سمجھانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، سانس تو لینے دو، پانی پلا۔ بیٹا بیوی کو سمجھانے کے بجائے خود ہی ماں کی کمائی کے بارے میں سوچنے لگا کہ اماں کی کمائی آئے گی تو کچھ بچت ہو جائے گی۔ بغیرت بیٹے کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی، جس کو ماں نہیں مال نظر آ رہا تھا۔ عزت نفس اور خودداری جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اماں چل، میں تجھے لینے آیا ہوں، نذیرہ تجھے بہت یاد کرتی ہے۔ طفیل نے اپنے چھوٹے بھائی عنایت کو گھر داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں اپنا حکم نامہ جاری کیا۔ اماں کہیں نہیں جائے گی، یہیں رہے گی میرے پاس، عنایت نے بے دخل اندازی سے کہا۔ عنایت بھی اماں کی کمائی کو ہاتھ سے جانے کس طرح دینا چاہتا تھا۔ چل اماں اٹھ، میں تیرے ساتھ، چل میرا وقت برباد نہ کر۔ طفیل نے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اماں کو اٹھانا چاہا۔ بھائی طفیل، اماں تیرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہا ہے؟ بس میں نے کہہ دیا، اماں میرے گھر ہی رہے گی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تو کیوں نہیں بھیج رہا اماں کو میرے ساتھ۔ اوہو، مجھے سب پتہ ہے، اماں کی کمائی کھا رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں چل جاتا؟ اماں کی کمائی تو اکیلے کھانے رہے گا، میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گا، اس بھول میں نہ رہنا۔ طفیل اور جانوروں کی طرح دھاڑ کر بول رہا تھا۔ میرا بھی پورا حق ہے اماں کی کمائی پر۔ ماں تو بے بسی سے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتی رہی، جو ماں کے لیے نہیں بلکہ ماں کی گود میں گرے چند سکوں کے لیے لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریباں تھے۔ کسی دل کے ویراں زمین پر چند تھوڑی بہت نمی باقی تھی، آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے پھسلی جھریوں زدہ گالوں پر پھیل گئی۔ اماں نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ اچانک عنایت کی نظر ماں کے بے جان وجود پہ پڑی، جو ایک جانب تڑپ چکا تھا۔ عنایت کی نگاہوں میں طفیل نے دیکھا تو وہ بھی ساکت کھڑا رہا۔ اماں، عنایت نے بے اختیار اماں کو جھنجھوڑا، لیکن پورا وجود دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ طفیل کے قدم گویا زمین میں دب چکے تھے، ان کی ماں مر چکی تھی۔ یہ کیا کر دیا ہم نے؟ بیویوں کی باتوں میں آ کر ہم نے اپنی جنت کھو دی، رول دی ہم نے اپنی جنت کو مٹی میں۔ طفیل اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ عنایت دیوانوں کی طرح ماں کے پاؤں چوم رہا تھا۔
مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی، کیونکہ معاف کر دینے والی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ماں ان کے لیے بے حول بہشت تھی۔ انہیں ساری عمر پچھتاؤں کی آگ میں چلنا تھا۔ یقیناً ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا تھا جو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ ماں تو بہت انمول ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جو ماں کی قدر کرتی ہے۔ یہ انمول بہشت ہے جو قسمت والوں کے حصوں میں آتی ہے۔ مگر اولاد کو بھی والدین کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، یا وہ خود والدین کے رتبے پہ جب فائز ہو جاتے ہیں۔